رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین انہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سندھی میں اردو میں تھی ونے تو بہتر ہے۔ سارے مل کے کہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف کی یہ آخری حدیث درس میں پڑھی گئی۔ بخاری شریف کے خصوصیات میں سے یہ ہے کہ جس مجلس میں پڑھی جائے بخاری شریف اور ختم کی جائے، کہتے ہیں وہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، اس لیے کہ صاحب کتاب خود مستجاب الدعوات تھے، اور پھر اس کتاب کو جس کیفیت میں لکھا گیا ہے شاید کسی نے اس طرح سے کوئی احادیث کا مجموعہ جمع کیا ہو کہ برکات تو صرف تقوی اور پاکیزگی کی ہوتی ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں جب کسی حدیث بخاری شریف میں لکھنے کا ارادہ ہوا تو پھر میں نے غسل کیا اور 2 رکعت پھر نفل ادا کیے، اس کے بعد استخارہ کیا، پھر اگر دل کے اندر وہ چیز آئی تو پھر میں نے اس کے لکھنے کا ارادہ کیا۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں اگر بخاری شریف ساتھ ہو اور کشتی میں آدمی چلا جائے تو وہ کشتی ڈوبنے سے بچ جاتی ہے۔ تو کتنی بڑی برکات ہے۔ جہاں اس کے ختم کیا جائے تو وہاں مصائب ٹل جاتے ہیں۔ ہاں اسی لیے اور پھر یہ صحیح بخاری، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ یا صحیح البخاری۔ متاخرین نے اس طرح سے فرمایا ہے، متقدمین میں سے تو بعض نے اور کتابوں کے بارے میں بھی کہا ہے، لیکن جب بخاری شریف لکھی گئی تو اس کے بعد متاخرین نے فیصلہ کیا کہ قرآن کریم کے بعد صحیح حدیث کا مجموعہ اور ذخیرہ وہ بخاری شریف ہے۔ محدثین جتنے بھی ہیں ان کو ہم مصنف نہیں کہہ سکتے، بلکہ ان کو مؤلف کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ذخیرہ احادیث کو جمع فرمایا ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کے اقوال و افعال اور تقریرات کا مجموعہ اس کو حدیث کہا جاتا ہے، اور علم حدیث علم یعرف بہ افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اقوالہ و تقریراتہ، جس علم میں سے یہ چیزیں پہچانی جائے اس کو علم حدیث کہا جاتا ہے۔ تو یہ احادیث کا مجموعہ جو انہیں جمع فرمایا، لیکن یہاں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ محدثین کرام خود فرماتے ہیں کہ فقہائے کرام کے مقابلے میں ہماری حیثیت یہ ہے کہ نحن صیادلۃ وانتم الاطباء، فرماتے ہیں کہ ہم پنساری ہیں اور فقہا جو ہیں وہ امت کے حکیم اور طبیب ہیں۔ پنساری کا کام یہ ہوتا ہے کہ مفردات کو جمع کرنا اور اجزاء کو جمع کرنا، لیکن ان کی خاصیات کا علم ہونا اور اسے مجموعہ مرکب تیار کرنا یہ حکیم اور طبیب کا کام ہے۔ تو محدثین کرام نے تو احادیث کو جمع فرمایا، لیکن فقہائے کرام نے اس سے مسائل استنباط کیے، اور مسائل بھی ایسے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو اس امت کی شان ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نضر اللہ امرا سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع
ورب حامل فقہ الی من افقہ منہ. حضور فرماتے ہیں کہ اس امت میں جو شخص بعد میں آئیں گے علم و فقاہت کے لحاظ سے ممکن ہے کہ پہلے والوں سے کہیں زیادہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے تر و تازہ رکھے جس نے میری زبان سے بات سنی اور امت تک وہی چیز پہنچائی. اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جو حضور کے فرمان پر مر مٹنے والے تھے، انہوں نے اس حدیث کے سننے کے بعد کیسی محنت نہ کی ہوگی کہ ذخیرہ احادیث کو جمع کیا جائے اور پھر امت تک پہنچایا جائے. پھر امت نے یہ دیکھا کہ فقہائے کرام فقہ کے لحاظ سے جو شان پچھلے والوں میں تھی، وہ کہیں زیادہ ایسے مسائل تھے جو پہلے والوں کو بھی معلوم نہیں ہوئے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے استاد حماد بن ابی سلیمان کے پاس سبق پڑھ رہے تھے تو ایک شخص مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا. تو استاد سے جب مسئلہ پوچھا، امام صاحب کی عمر ہی کیا تھی، تو استاد نے کہا کہ فی الحال میرے ذہن میں یہ مسئلہ نہیں ہے اور مجھے استحضار نہیں ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو شاگرد تھے، انہوں نے کہنے لگے حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مسئلہ بتاؤں. تو کہا ٹھیک ہے. تو مسئلہ بتا دیا. تو حماد بن ابو سلیمان نے فرمایا کہ تو نے یہ مسئلہ کہاں سے سمجھا؟ تو فرمایا کہ آپ نے جو حدیث فلاں دن یا فلاں سبق میں جو آپ نے سنائی، اس فلاں حدیث سے میں نے مسئلہ مستنبط کیا. یعنی دیکھو استاد سے طالب علم کی حیثیت کیا ہے کہ وہ استاد حدیث پڑھا رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ مسئلہ طالبوں کے ذہن میں ڈال دیا. اس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے جو تابعین کرام تھے، ان میں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علقمہ رحمہ اللہ، تو اس کی شان جو امام اعظم رحمہ اللہ کے اساتذہ کی اور سلسلے سند میں آتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت پیارے شاگرد اور بڑے قاری کہ صحابہ کرام جب کوئی جلسہ مجمع ہوتا تو قرآن کریم کی تلاوت حضرت علقمہ سے کروا دیتے ہیں، چونکہ حضور نے فرمایا کہ قرآن 4 اشخاص سے لو. ان میں ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود تھے اور ان کے پیارے شاگرد حضرت علقمہ تھے. تو حضرت علقمہ کے بارے میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَأَمَّا علقمہ فَلَيْسَ دُونَ مِنْ ابْنِ عُمَرَ وَإِنْ كَانَ لَهُ صُحْبَةٌ. اگرچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی ہیں لیکن فقاہت میں کم نہیں تھے. کتنی بڑی بات ہے. یعنی یہ اس امت کی شان ہے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس علم میں نکھار پیدا کرتا جا رہا ہے. مسائل معلوم ہوتے جا رہے ہیں، مستنبط ہوتے جا رہے ہیں اور علم نکھرتا جا رہا ہے. دنیا کی کوئی طاقت قرآن کریم کو اور اس کے علوم کو ختم نہیں کر سکتی، اس لیے کہ قیامت کے تک جو آخری انسان وہاں تک پہنچانا ہے اللہ نے ذمہ داری لی ہے. تو ظاہر بات ہے پورے کا پورا دین وہاں تک پہنچے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بکھیرا اور کھولا، تو یہ اس دین کی شان ہے. احادیث مقدسہ کوئی قرآن سے الگ چیز نہیں ہے، بلکہ احادیث مقدسہ اور قرآن کریم کو اگر ملا لیا جائے تو ایک ہی چیز ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ کی طرف جو ہم نے قرآن نازل کیا آپ اس کے بیان کرنے والے ہیں. اب اگر کوئی تبلیغی نصاب پڑھتا ہے اور تبلیغی نصاب پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر اس کو تفصیل کر کے بیان کرتا ہے تو آپ کہیں گے کہ ہم نے تبلیغی نصاب پڑھا ہے نا، اور تو کوئی چیز نہیں پڑھی نا. اس کو تفسیر کہیں گے. بیان اور مبین یہ دونوں مل کر ایک چیز بن جاتے ہیں، کوئی الگ چیز نہیں ہوتے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی حیثیت مبین کی ہے اور قرآن کریم مبین اور مجمل ہے، اور مجمل اور مفسر کو جب ملایا جائے
یا مبین کو ملایا جائے تو دونوں مل کر ایک چیز بن جاتی ہیں، الگ چیز نہیں ہوتی۔ اور پھر خاص کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے اور آپ کے وجود مبارکہ سے نکلے ہوئے انفاس قدسیہ، افعال مبارکہ اور تقریرات مبارکہ جتنی بھی ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ نے قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ میرے نبی کی زبان خواہش کی ترجمان نہیں ہو سکتی، وہ وحی الہی کی ترجمان ہے۔ نبی کا قلب جو ہے خواہش سے پاک ہوتا ہے، تو زبان تو دل کی ترجمان ہے۔ جب دل میں خواہش ہے نہیں تو خواہش کی ترجمان کیسے ہوگی؟ ان ہو الا وحی یوحیٰ، گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے اس کو لکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو اس حدیث بخاری شریف کی آخری حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ما کان منی اکثر حدیثا الا ما کان من ابن عمرو بن عاص فانه کان یکتب ولا اکتب۔ احادیث میں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں تھا سوائے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس لیے کہ وہ لکھتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ کہ میں آپ جو کچھ فرماتے ہیں میں لکھتا ہوں، تو کبھی آپ کس حال میں ہوتے ہیں، کبھی غصے کے عالم میں ہوتے ہیں، کبھی کس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو جناب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب یا عبداللہ، اکتب یا عبداللہ فإنہ لا یخرج من ھذا الا الحق۔ اے عبداللہ لکھتے رہو، اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلتی۔ ہاں، اب جتنے بھی محدثین کرام ہیں ان سب میں بخاری شریف کو زیادہ امتیازی شان وہ اس لیے ہے کہ اس کی ہر چیز، یعنی اگر سند کو، متون کو، اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ کے اس تراجم ابواب کو دیکھ کر، اس کی گہرائی دیکھ کر پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی خدمت کی ہے اور کتنی بڑی گہرائی کے ساتھ یہ تراجم اور باب لکھے گئے ہیں۔ صرف اس کے باب جو ہے وہ اتنے لکھے ہوئے ہیں، اتنے گہرے ہیں کہ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تراجم البخاری دین علی الامہ، بخاری کے تراجم ابواب جو ہے یہ امت کے اوپر ایک قرضہ ہے۔ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے یعنی علامہ ابن حجر نے اس قرضے کو ادا کر دیا ہے، لیکن دنیا سمجھتی ہے کہ یہ قرضہ اب تک امت کے اوپر ہے، اور پھر جتنی گہرائی کے ساتھ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بعد حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے لکھے ہیں، وہ تراجم ابواب جو ہے آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ تو سب نے ان کی خدمت کی ہے اور لکھے گئے اس پر تراجم ابواب۔ اس گہرائی کا اندازہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے حدیث کے ابتدائی اور آخری حدیث، ابتدائی اور آخری ترجمۃ الباب، ابتدائی اور آخری سند، ہر چیز کے اندر کس طرح سے مطابقت ہے اور کس طرح سے گہرائی ہے، اس سے دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اسلوب جو رکھا ہے وہ تمام محدثین سے ہٹ کر کہ جتنے بھی محدثین کرام آئے ہیں انہوں نے یا طہارت کے ابواب یا نماز کے یا اس طرح سے اور یعنی اعتصام بالکتاب و سنہ کے لکھے ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی ابتدا، بخاری شریف کی ابتدا اس سے کی ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، یعنی بدء الوحی کا باب رکھا کہ وحی، اس دین کی ابتدا جو ہے وہ وحی سے ہے۔ یہ بتلایا کہ یہاں دین کے یعنی ابتدا سے لے کر آخر تک انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہیں اس میں عقل انسانی کو کوئی دخل نہیں ہے،
وہی چیز ہے جو وحی الہی سے ثابت ہوئی۔ یہ دین کسی فلسفے کے دماغ کا مجموعہ نہیں ہے، نہ یونان کے عقلاء کے ذہن کا مجموعہ اور فلسفے کا مجموعہ ہے، بل یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے جو اللہ نے انسان پر اتاری اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اور محفوظ طریقے سے اللہ نے امت تک پہنچائی۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک دیکھیں گے کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ رب العالمین سے ہوئی، وہ بھی حفاظت کے ساتھ، اور پھر انتہا جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر ہوئی، اور درمیان میں واسطہ جبریل امین علیہ السلام کا ہے۔ ان اتنے محفوظ چیزوں کے درمیان آ کر امام الانبیاء رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پر اللہ نے اس کو نازل کیا۔ اللہ نے بتلا دیا کہ انسان کی ہدایت کے لیے عقل کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں عقل کو دخل نہیں ہے، تو عقل دنیا میں اللہ نے کس لیے پیدا کی ہے؟ بھائی تو یہ تو آپ خود سمجھیں کہ سب کے پاس عقل ہے، وہ خود سمجھیں کہ اللہ نے عقل کیوں پیدا کی ہے۔ یہ انسان کا وجود ہے، یہ انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، اور انسان چلتا ہے، اپنے جسم کا خیال رکھتا ہے، دفاع کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ اس پورے دفتری نظام کو سمجھنے کے لیے اللہ نے اس کا بڑا افسر اس عقل کو بنایا ہے۔ کیا کھائے گا، کیا پیے گا، اور کس طرح سے اپنی صحت کا نظام، اگر یہاں کا صوبہ خراب ہوا تو ایک دم یہ متحرک ہوگا کہ کون سے ہاسپٹل میں جانا ہے، اور اگر آنکھ کا صوبہ خراب ہوا تو پھر اس کو دفاع اور اس کو صحت مند بنانے کے لیے یہ دماغ حرکت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ یہ اس نظام کے دفتری کام کا افسر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، پورا کارخانہ قدرت کا۔ اب ایک دفتر کے بڑے افسر کو دوسرے دفتری نظام میں دخل لینے کا کوئی حق ہے؟ آپ بتاؤ۔ اگر کوئی انجینئرنگ ہے، انجینئروں کا دفتر ہے، وہاں کا کوئی افسر ہے، میڈیکل میں وہ دخل دے گا؟ تو یہ تو کہیں نہیں ہوتا کہ ایک افسر دوسرے کے دفتر کے نظام میں دخل دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کارخانہ قدرت ہے، یہ اپنے وجود کے دفتر کا افسر ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں دخل دینے کا، پہلے نظام کے اندر دخل دینے کا حق کیا ہے؟ کس نے دیا اس کو؟ تو یہ خود سمجھے میں کس لیے پیدا ہوا ہوں۔ اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ عقل اللہ نے انسان کو دی ہے، جب عقل دی ہے تو انسان آزاد ہے۔ ہاں، اس لیے یہ جو سائنسدان ہے نا، یہ بڑے عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ سائنسدان جو ہیں، ان سائنسدانوں کا آپ اگر اندازہ کریں گے نا تو اس کی انتہا جا کے یہی ہوگی کہ ان کو پاگل خانہ بھیج دیا جائے۔ ان کی تحقیقیں تو بدلتی رہتی ہیں، کوئی ایک تحقیق ہے کبھی اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی تحقیقات پر کوئی مسئلہ نہیں چلانا چاہیے۔ پہلے انہوں نے تحقیق کی کہ یہ جو آواز ہماری جو جاتی ہے اس اسپیکر سے، یہ آواز دوسری ہے، وہی نہیں ہے۔ تو پھر تبلیغ والوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی اسپیکر کے پیچھے۔ اب انہوں نے تحقیق کی کہ یہ آواز وہی ہے جو انسان بولتا ہے، ہاں یہ وہی ہے، دوسری نہیں ہے۔ اب بتاؤ، اس کی تحقیق پر ہم کوئی مسئلہ قائم کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ مسائل سائنسدان نہیں بتاتے، مسائل علماء بتاتے ہیں۔ پوچھو علماء سے تو عمل بھی کرو، اس میں برکت ہوتی ہے۔ دین کی دعوت کا کام ہاں سب سے بڑا اس اسپیکر سے ہوتا ہے۔ اگر ابھی یہ اسپیکر نہ ہوتا تو یہاں کتنے لوگ کھڑے کرنے پڑتے جو وہاں آواز پہنچاتے، اور نظام میں کتنا خلل ہوتا۔ ہاں، یہ اسپیکر اتنا بڑا داعی اور مبلغ ہے، آپ بتاؤ کہ اتنا بڑا کام کرتا ہے۔ اب اس بیچارے کو دعوت کے کام میں تو استعمال کرتے ہیں، لیکن نماز سے خارج کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کا وضو نہیں ہے شاید۔ سمجھنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔
مسائل سائنس پر نہیں ہوتے، دین کے مسائل دین اور وحی الہی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، عقل پر نہیں ہوتے۔ عقل کا دائرہ ہے کیا جو اللہ تعالیٰ کے لامحدود نظام کو سمجھے گا؟ اس کا دائرہ کیا ہے؟ اب پہلے یہ سمجھو کہ جو کہتے ہیں کہ عقل ہے تو عقل کی معنی یہ ہے کہ انسان آزاد ہے، جو کچھ کرے جیسے کرے۔ پہلے عقل کی معنی سمجھو۔ اگر عقل کے لفظ میں آزادی ہے تو میں یہ بتا رہا تھا پہلے کہ انہوں نے دیکھا، اب یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ عقل نہیں ہے۔ اب ایک نے کہا نا مجھے، میں نے کہا انسان جو یہ چلتا ہے تو اس کے اندر کوئی اور بھی چیز ہے؟ وہ دہریہ تھا، اس کے اندر کوئی اور بھی چیز ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے نہیں۔ میں نے کہا یہ جو کون سی چیز جسم سے نکل گئی، ہاں، جو اس کو ہم کندھوں پہ لے جا کے اور دفن کرتے ہیں، یہ کون سی چیز ہے؟ تو اس نے کہا آکسیجن ہے، نکل گئی۔ میں نے کہا اتنے بڑے پاگل ہو، آکسیجن ہوا کو کہتے ہیں، ہاں، ہوا، پانی، آگ، یہ ضروریات سے ہے یا انسان کا جز ہے؟ پانی انسان کی ضرورت ہے کہ پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ گاڑی کی ضرورت ہے، آگ بھی انسان کی ضرورت ہے، گاڑی کی بھی ضرورت ہے، اس کے بغیر نہیں چل سکتی، یہ ضروریات ہیں۔ ہوا بھی ضروریات ہے، اس کے بغیر انسان نہیں چل سکتا اور گاڑی بھی نہیں چل سکتی۔ لیکن جب آپ گاڑی کو اسٹارٹ کرتے ہو تو آپ کو ہوا کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ بند کرتے ہو تو آکسیجن بند کرتے ہو یا گاڑی کو چابی کو بند کرتے ہو؟ یہاں آکسیجن کا مسئلہ کہاں سے آیا؟ اب یہی تو ہے کہ بھئی پاگلوں سے دنیا بھری ہوئی ہے۔ جو ضروریات کی چیز ہے جب چاہیں اس کو جز بنا دیں، اس لیے کہ اس پر اپنے جھوٹے مقدمات کی پوری لائن لگائی ہوئی ہے۔ اس لیے ان جھوٹے مقدمات کو ثابت کرنے کے لیے اور اللہ کی ذات سے لوگوں کا اعتماد اٹھانے کے لیے انہوں نے انسان کی اور کائنات کی تھیوری ایسے بنائی ہے جس سے اللہ کی ذات کو نکال دیا ہے، ہاں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کے لیے یہ کہتے ہیں ہر چیز کو دلیل سے سمجھو۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں، اب عقل والے کہتے ہیں، سائنسدان بات یہ بتا رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ عقل نہیں ہے انسان میں، جس طرح روح کے انکاری ہے نا، اس طرح عقل کے بھی انکاری ہیں۔ کہتے ہیں عقل کوئی چیز نہیں ہے، عقل کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا چلو عقل نہیں ہے، کوئی چیز تو ہے، ہاں، اس کا نام کوئی اور رکھو، اور ہم اس کا نام عقل رکھ دیتے ہیں، اس لیے کہ لا مشاہۃ فی الاصطلاح۔ آپ کوئی اور نام رکھ لو، ہم اپنا نام رکھتے ہیں، ہمیں کیا ہے، جو چاہے وہ نام رکھ دو۔ لیکن دنیا ساری کہتی ہے کہ انسان کے اندر جو علم ہے اور جاننے والی چیز ہے اس کا نام کیا ہے؟ عقل ہے۔ اب لفظ عقل انسان کو تمام دنیا کے جانوروں سے ممتاز بناتا ہے۔ اب اس عقل کے لفظ میں جو انسان اور دنیا کے دوسرے جاندار کا یہ ممتاز ہے، یعنی مابہل امتیاز ہے، اس مابہل امتیاز کو دیکھیں کہ انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے، آزادی کی طرف لے جاتا ہے یا کسی اور چیز کی دعوت دیتا ہے۔ عقل البعیر عربی کا لفظ ہے جس کی معنی کہ اونٹ کے پاؤں کے اندر رسی باندھنا۔ اب اس میں آزادی یا باندھنا ہے؟ عقل کی معنی میں کہاں آیا؟ کھولنا کہاں آیا؟ یہ کیوں بھائی انسان کو عقل آئی تو یہ باندھ گیا، کیا مطلب اس کو کیوں باندھا ہے؟ اس لیے کہ جانور میں عقل نہیں ہے، اس لیے وہ جو چاہے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ میرے مالک کا گھاس ہے یا کسی اور کا گھاس ہے، جہاں سے کھائے گا اس کو کہیں بھی جرگے کے اندر کوئی جرمانہ لگاتا ہے کیا جانور کے اوپر کہ بھئی تو نے ہمارا گھاس کیوں کھایا؟ تجھے اتنا بھی پتہ نہیں کہ یہ زمین میری ہے کسی اور کی ہے، کوئی لگاتا ہے جرمانہ؟ کہیں سے پانی پی لے اور کوئی نقصان کر دے کوئی جرمانہ لگاتا ہے؟ جانور آزاد ہے، انسان میں جب عقل آئی، عقل کی معنی اس کے پاؤں بندھ گئے، اب اس میں آزادی کہاں سے آئی؟
عقل کی معنی ہی باندھنا ہے، اور باندھنے کا مقصد کیا ہے کہ اس کے اندر خیر کا بھی سلسلہ ہے، شر کا بھی سلسلہ ہے۔ تو باندھنے کی معنی یہ ہے کہ عقل آنے کے بعد شر کے سلسلے کو روکنا ہے اور خیر کے سلسلے کو چھوڑنا ہے، یہ عقل کی معنی ہے۔ اب یہ اتنا بھی انہیں سمجھ نہیں ہے کہ عقل کس کو کہتے ہیں اور عقل کیا چیز ہے۔ عقل آزادی نہیں سکھاتی، بلکہ جب اونٹ کے پاؤں باندھتے ہیں تو باندھنے والا کوئی اور ہوتا ہے، اونٹ اپنے پاؤں نہیں باندھتا۔ اس طرح سے جب انسان کو اللہ نے عقل دی ہے تو باندھنے والا رب العالمین ہے، جس نے انسان کو اپنے تعلق اور اپنے بندھن میں باندھا ہوا ہے، جس بندھن اور تعلق کا نام ایمان ہے۔ اس ایمان کے ساتھ اسی عقل کے لفظ میں ایمان بھی آتا ہے، عقل کے لفظ میں ہی ایمان ہے۔ اگر کوئی سمجھے لیکن کسی کی عقل نہیں تو کیا سمجھے گا؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو باب رکھا، باب وحی کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے سمجھنے کے اندر کوئی بھی دخل نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لامحدود احکامات کو سمجھے۔ اللہ کے لامحدود احکامات کو عقل سے سمجھنا ایسے ہے جس طرح سے کوہ ہمالیہ کے دامن میں کوئی چیونٹی رینگ رہی ہو اور اس کا خیال یہ ہو کہ وہ کوہ ہمالیہ کے طول و عرض کا اندازہ لگائے۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سونے کے ترازو سے پہاڑوں کو تولا جائے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 انچ کا دماغ اللہ تعالیٰ کے لامحدود جہان کو اور اس عالم کو سمجھ ہی نہیں سکتا، نہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ اس کے اندر اتنی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ اتنا ناقص ہے کہ اگر سر درد ہو جائے تو اسے گولی کھانی پڑتی ہے، اگر اس کی رگ تھوڑی ٹیڑھی ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جائے تو یہ پاگل خانے میں داخل کرنا پڑتا ہے اس کو۔ اس کی یہ پوزیشن ہے۔ اب یہ انسان کے ہدایت اور پھر عقل کے علم کا دائرہ کار یہ اتنا محدود ہے، اور پھر انسان کے اندر جتنے بھی عقل کے اعضاء ہیں، یعنی علم دینے والے جتنے بھی اعضاء ہیں، وہ سارے کے سارے ناقص اور دھوکہ دینے والے ہیں۔ سب سے پہلے یہ آنکھ ہے جو چیزوں کو دیکھتی ہے، سب سے بڑی دھوکے باز یہ ہے جو انسان کو دھوکہ دیتی ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی بھی تصویر ذہن میں آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیمرہ بھی اس آنکھ سے دیکھ کر اور بنایا ہوا ہے۔ جب کوئی بھی عکس آنکھ کے اندر آتا ہے تو اس آنکھ کے اندر وہ الٹا آتا ہے، پھر اس کے اندر مشین ہے جو اس کو سیدھا کر کے پیش کرتی ہے دماغ کے اندر۔ پہلی دفعہ جب عکس آتا ہے تو آنکھ کے اندر الٹا آتا ہے دیکھنے میں۔ اب یہ الٹا دیکھنے والی، یہ دھوکہ دینے والی، یہ کون سا علم کا اوزار ہے؟ یہ کیا عالم ہے؟ اس کا علم ہی کیا ہے؟ اگر کوئی گاڑی میں اور بس میں یا ریل میں جا رہا ہے تو اس کو سارے درخت جو ہے اس آنکھ کو متحرک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ گاڑی چل رہی ہے، یہ درخت چل رہے ہیں، یہ بھی آنکھ کا دھوکہ ہے، یہ ناقص ہے۔ اسی طرح سے اگر آسمان میں بادل ہوں اور پھر جب ہم بادلوں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں یہی نظر آئے گا کہ ستارے اور چاند چل رہے ہیں، ستارے چاند چل رہے ہیں یا بادل چل رہے ہیں، یہ آنکھ کا دھوکہ ہے۔ یہ سارے انسان کے جتنے بھی علم دینے والے جتنے اعضاء ہیں اور جوارے جتنے ہیں، احساسات جتنے ہیں، حواس جتنے ہیں، یہ سارے دھوکے باز ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا جو انسان کی عقل ہے، عقل تو سب سے زیادہ ہے۔ دنیا کے عقلاء کبھی متفق نہیں ہوئے، ہاں دنیا کے اہل دل اور اہل وحی متفق ہوئے ہیں اور ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور اس کے ماننے والے، وہ دنیا میں ایک اصول پر متفق ہیں، اور یہ ساری دنیا ایک اصول پر متفق نہیں ہے۔ دنیا کی عقل اب تک ایک چیز پر، جو ایک ایسی بدیع چیز ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس پر بھی متفق نہیں ہے۔ مثلا سچ ہے، ہاں ساری دنیا مل کر کہتی ہے کہ سچ بولنے میں فائدہ ہے
اور جھوٹ میں نقصان ہے نا. لیکن ساری دنیا اس پر بھی متفق نہیں ہوئی، یہ انسان کی عقل اس اتنے بدیہی مقدمے پر بھی متفق نہیں ہوئی کہ سچ بولنا فرض ہے اور جھوٹ بولنا حرام ہے. جس دنیا میں عقل مند کہلانے والوں نے جھوٹ بولنے کا ایک دن مقرر کیا ہوا ہو، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مسلک یہی ہے کہ سچ بولنا فرض ہے اور جھوٹ بولنا حرام ہے. اب عقل والے دنیا تو جھوٹ کے اوپر بھی متفق نہیں ہے کہ یہ بولنا حرام ہے. جب اتنی سی چیز نہیں سمجھ سکتے تو اس کے آگے تو بولنا ہی بیکار ہے کہ آگے کیا مقدمے ثابت کریں گے. یہ انسان کی ہدایت کو کیا سوچیں گے. دنیا میں ایسے بھی مذہب ہیں کہ جس مذہب کے اندر جھوٹ بولنا اس کے مذہب کا حصہ ہے، جس میں جھوٹ بولنے والا پتہ نہیں کتنے کتنے اماموں کے مرتبوں سے آگے چلا جاتا ہے. اب بتاؤ کہ دنیا کے عقلاء اپنے آپ کو عقل رکھنے والے، وہ جب عقل کے اوپر چلتے ہیں تو ایک اتنی سی چیز پر بھی متفق نہیں ہو سکتے، تو کیسے کر سکتے؟ پھر عقل انسانی جو ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اگر انسان کی عقل کو چھوڑا جائے تو یہ انسان کی عقل اتنی آزاد ہو جاتی ہے کہ ایک عقل والے نے لکھا ہے، پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ ہاں بتلا دیں اس کو تاکہ عقل کے نقصانات سے پتہ چلے کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے پیچھے چلنے والے یہ بیچارے اپنا وقت ضائع کر انہیں پتہ چلے کہ عقل تمہیں کہاں تک لے جائے گی. ایک عقل والے نے یہ لکھا ہے کہ تمہارے گھر میں ایک تمہاری بہن ہے جو تمہارے مزاج کو سمجھتی ہے، تمہارا کھانا پکاتی ہے، کپڑا دھوتی ہے اور تمہارے ساتھ رہتی ہے، تمہارے پورے مزاج سے وہ واقف ہے بچپن سے لے کر. تو تم پھر شادی کرنے کے لیے ایک ایسی اجنبی عورت کو لاتے ہو جو اجنبی عورت نہ تمہارے مزاج کو سمجھتی ہے نہ تیری طبیعت کو سمجھتی ہے. اس کو کیوں لاتے ہو؟ تمہارے گھر میں تو تیری بہن موجود ہے، معاذ اللہ تو اس سے شادی کیوں نہیں کرتا؟ ہاں عقل والوں نے تو یہاں تک پہنچا دیا. شکر کرو کہ شریعت ہے جو ہم تو بچے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے نسل انسانی کی بقا کی ہے. آج اگر شریعت نہ ہوتی، آج اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہ ہوتا اور اللہ کا اس وحی الہی سے ہمارے اوپر احسان نہ ہوتا، اس کائنات کے پیدا کرنے سے انسان اول کو اللہ نے نبی بنایا، اس لیے کہ نبوت انسان کے پیدائش سے لے کر آخر تک ضروری ہے. پہلے انسان کو اللہ نے نبی اور پیغمبر بنایا اور پھر پہلے ہی انسان سے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا سلسلہ جاری فرمایا. بغیر نکاح کے تعلقات کو اللہ نے حرام فرمایا، جس سے آج پتہ چلتا ہے کہ یہ حسین کی اولاد میں سے ہے، ہاں یہ جناب علی کی اولاد میں سے ہے، یہ حضرت صدیق اکبر کے خاندان سے ہے، یہ فاروقی ہے، یہ عثمانی ہے، یہ حسینی ہے. یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیے ہوئے دین کی برکت ہے کہ اللہ نے اس دین کی برکت سے نسب کو محفوظ کیا ہوا ہے. ورنہ آج تو کسی کو کوئی پتہ نہیں. یورپ کے اندر جو عقل کے اوپر چلے ہیں، شکر کرو کہ اس دین کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وہ پیغمبر دیا جو اللہ فرماتے ہیں الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. جس نبی کی برکت سے اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال بتلائیں اور گندی چیزیں تمہارے لیے حرام بتلائیں، یہ حضور کی برکت ہے. ورنہ چائنا والوں کی طرح تم بھی گھینگے کھا رہے ہوتے اور یورپ والوں کی طرح، امریکہ والوں کی طرح کتوں کے ساتھ سوئے ہوئے ہوتے. لیکن تمہیں اللہ نے اس دین کی برکت سے بچایا ہے. یہ اس دین کی برکت ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی ہدایت آسمانی چیزوں سے ہوتی، زمینی چیزوں سے
نہیں ہوگی۔ اگر تم زمین کو سیراب کرتے ہو اور زمین میں سبزہ اگاتے ہو اور آبادیاں اور کھیت لگاتے ہو تو تمہارے لیے پانی آسمان سے آتا ہے یا کہاں سے آتا ہے؟ اگر اس روئے زمین کی سیرابی کے لیے آسمان کے پانی کی بغیر اس کی سیرابی ناممکن ہے تو دل کی سرزمین کے لیے بھی آسمانی پانی چاہیے، وہی الہی کا، اس کے بغیر سیرابی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی وہی انتظام، جس طرح زمین کا انتظام فرمایا، اللہ نے اس دل کی سرزمین کے لیے بھی اپنی ذات سے انتظام فرمایا۔ پھر معرفت کے چشمے پھوٹیں گے، ہاں، علم و حکمت کے خزانے لگیں گے، یہی، اور کلمے کا پاکیزہ درخت اللہ تعالیٰ اس دل کے اندر پیدا فرمائے گا جو شجر مثمرہ ہوگا۔ اس کی برکت سے یہ وحی کی برکات ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے بابن کیف کان بدل وحی رکھ کر، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جو عقل رکھنے والے خاص کر جو معتزلہ ہیں ان پر رد کیا کہ دین کے اندر عقل کو کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عقل کو دخل نہیں یعنی عقل کو استعمال مت کرو، بلکہ وحی الہی کے احکام میں دے کر یہ بتلایا گیا کہ عقل والے ہیں وہی جو وحی پر چلنے والے ہیں، جو وحی پر نہیں چلتے وہ عقل والے نہیں ہے۔ یہ کون سی عقل ہے کہ جس گھر میں تو پیدا ہوا اس گھر میں تیرا ایک باپ ہے جس نے تیری پرورش کی ہے، اب تو بڑا ہو کر کہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے تو عقل والا یا بیوقوف ہے؟ بیوقوف ہے نا۔ تو اس کارخانے قدرت میں جس نے تیرے باپ اور ماں باپ اور اس کے ماں باپ کو اور قیامت اور اس سے پہلے والے تمام آبا و اجداد کو جو پیدا کرنے والا ہے، تم نے بڑے ہو کر اس کی نعمتوں کو کھا کر پھر اس کے انکار کر دیا تو باغی نہیں ہوا اور تو عقل والا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل والے وہی ہیں جو اس مخلوق سے کو دیکھ کر پھر مخلوق سے خالق کو پہچانتے ہیں، جو مخلوق کو دیکھ کر اور مخلوق میں رہ گئے، چاند کی تحقیق کر کے چاند میں رہ گئے، ستاروں کی تحقیق کر کے ستاروں میں گر گئے، اور زمین کی تحقیق کر کے زمین کے اوپر ہی رہے، وہ خالق تک نہیں پہنچ سکے، وہ عقل والے نہیں ہیں۔ بابن کیف کان بدل وحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معتزلہ نے انکار کیا۔ اب آپ کہتے جی معتزلہ نے انکار کیا، فلاں نے انکار کیا، یہ انکار ہے کیا؟ اس انکار کی صورت کو سمجھو۔ ہاں، میں کوئی لمبا درس نہیں بیان کرتا، یہ احادیث کے جو مندرجات ہیں نا یہ عوام الناس کو سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ آپ نے سبق تو پہلے بھی پڑھ لیا ہوگا، تھوڑی وہ باتیں جو ان کو سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے نا، یہی کافی ہیں انشاءاللہ تعالی، باقی مندرجات جو وہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ معتزلہ نے انکار کیوں کیا؟ بات سمجھنے کی ہے۔ انکار کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک یہود تھے جو حضور کے آنے سے پہلے وہ کیا تھے؟ اس گمان کے تھے، حالانکہ انہیں پتہ بھی تھا کہ آخری نبی بنو اسماعیل سے آئے گا، لیکن بس انہیں ایک حسد تھا کہ بنو اسماعیل سے کیوں آئے، یہ بھی بنی اسرائیل سے ہونا چاہیے۔ انہیں ایک بات تھی دل کے اندر کہ یہ بھی ہمارے خاندان سے ہو، پتہ بھی تھا ان کو۔ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِنْ قَبْلُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ ہاں، فتح کے اندر بھی حضور کا نام لیتے تھے، جنگوں کے اندر بھی حضور کا صدقہ لیتے تھے، لیکن پھر بھی انہیں ایک چیز تھی، اسی لیے اس حسد کی بنیاد جو پہلے پڑی اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ جس دن حضور کی پیدائش ہوئی، انہیں پتہ تھا ستاروں کو دیکھ کر کہ آج آخر الزمان نبی پیدا ہونے والے ہیں، تو اس دن جتنے بھی بچے ہیں ان کا نام انہوں نے محمد رکھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا کہ ان محمدوں میں سے ایک تو وہ تھے جو بڑے نہیں ہوئے، بچپن میں ہی فوت ہو گئے، اور دوسرے محمد وہ تھے
جو بڑے ہوئے لیکن انہوں نے دعویٰ نبوت نہیں کی. یہ تو اللہ کو دکھانا تھا. اب جب خود دعویٰ نہیں کرتا تو وہ دوسرے کیسے کہیں گے کہ آخر زمان نبی ہے؟ ان کی زبانی اللہ نے نہیں کھولی کہ وہی دعویٰ کرے. دعویٰ تو صرف حضور سے ہوئی ہے اور کسی سے بھی دعویٰ نہیں ہوئی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا، یہ اعجاز تھا. تو انہوں نے حسد کیا. اب جب آپ دیکھیں کہ جب رات ہوتی ہے تو پھر تو کئی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب صبح کی نوید آتی ہے اور پھر رات کی تاریکی کو چیر کر ایک سورج جب نمودار ہوتا ہے جن کے کرنیں وہ ہر کائنات کے ذرے ذرے کو پہنچتے ہیں، اس آفتاب کی کرنوں کا اور اس کے وجود کا انکار کون کر سکتا ہے؟ پہلے نبی پیغمبر تو آئے، لیکن جب افق نبوت پر آفتاب نبوت طلوع ہوا تو اب اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ حضور کی نبوت اتنی واضح تھی، اتنی روشن تھی کہ ان کا انکار نہیں ہو سکتا تھا. اب اس کے انکار کی کئی صورتیں انہوں نے نکالی. ایک صورت کیا تھی؟ ایک صورت یہ تھی جو حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے لکھا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورج کا انکار تو نہیں کر سکتے تھے، حضور کا انکار تو نہیں کر سکتے تھے. اب انہوں نے بعد میں کہا کہ حضور کا انکار نہیں کرو، حضور کے صحابہ کا انکار کرو. کس کا؟ حضور کے صحابہ کا. یہ دشمن کس کے تھے؟ حضور کے تھے. وہی یہودی سازشی جو پہلے آ رہے تھے، دشمنی وہی تھی. لیکن اس کے انکار کی صورت یہ تھی کہ آفتاب کا انکار نہیں کیا اور ستاروں کا انکار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ کہو کہ حضور تو اچھے ہیں، حضور تو ٹھیک ہیں، لیکن حضور کے یار ٹھیک نہیں. معاذ اللہ. آپ بتاؤ، اگر کسی کے دوست اچھے نہ ہو تو وہ آدمی اچھا ہوگا؟ یہ بھی کوئی بات ہے؟ تک کی بات بنتی ہے کہ کسی کے دوست اچھے نہ ہو تو وہ آدمی اچھا بنے. المرء مع خلیلہ فلینظر بمن یخالل. جب دوست اچھی نہیں تو وہ آدمی اچھا ہی نہیں ہے. تو حضور کا انکار کیسے کیا کہ حضور تو اچھے ہیں لیکن حضور کے یار اچھے نہیں؟ ہاں، امت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان پیدا کیے جنہوں نے ان لوگوں کو سمجھا. امام ابو زرع رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اذا رأیتم الذی یسب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاعلموا انہ زندیق. ایک تو یہ صورت کی، اور دوسری صورت کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ اس میں ایسی چیزیں ہیں اسلام میں کہ عقل میں آنے والی نہیں ہیں. اس لیے انہوں نے انکار کیا کہ جس طرح سے عذاب قبر ہے، وہ عذاب قبر سمجھ میں نہیں آتا. جب سمجھ میں نہیں آتا تو انکار کر دیا. احوال آخرت سمجھ میں نہیں آتے، پلسرات سمجھ میں نہیں آتی، میزان سمجھ میں نہیں آتی تو میزان کا انکار کیا، پلسرات کا انکار کیا اور عذاب قبر کا انکار کیا، حشر نشر کا انکار کیا کہ یہ کوئی چیز سمجھنے والی نہیں ہے. اس لیے معتزلہ نے ان چیزوں کا انکار کیا. انہوں نے کہا کہ عذاب قبر جو ہے یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا. ہاں، ایک پرویزی تھی عورت، اس نے مجھ سے پوچھا، ریل میں سفر کر رہے تھے، اس نے مجھ سے پوچھا کہ عذاب قبر قرآن میں کہاں ہے بتاؤ. میں نے کہا قرآن میں جو کچھ ہے اس پر عمل کریں گی تو پہلے میں بتاؤں، جو کچھ قرآن میں ثابت ہے اس پہ عمل کریں گی؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل عمل کریں گے. میں نے کہا قرآن میں پردہ ہے تو ساری کھلی ہوئی ہے، پہلے اس پہ تو عمل کرو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، پھر عذاب قبر کو دیکھو. قرآن میں صرف عذاب قبر کو دیکھنا ہے کہ ہے یا نہیں ہے. جو ہے اس کو کبھی نہیں دیکھا کہ اس پہ کیا کرنا چاہیے، اس پہ کوئی محنت کرنی چاہیے. نہیں، شیطان نے اس انسان کا دماغ خراب کیا ہوا ہے.
ہمارے اندر کون سی چیز ہے، یعنی اس کا مقصد جس چیز کو ہم نہیں دیکھتے اس کو ہم نہیں مانیں گے. ہاں، جس طرح آپ یہ کہو کہ یہ بلب چل رہا ہے، اس کی روشنی میں تب تک حاصل نہیں کروں گا جب تک میں اس کے پاور ہاؤس کو نہ دیکھ لوں. تم یہی کہتے ہو نا کہ دنیا میں جب تک میں نماز نہیں پڑھوں گا، جب تک میں تقدیر کو نہ سمجھ لوں. مولوی صاحب مجھے تقدیر کا مسئلہ سمجھ لو. یہ تقدیر بھی اللہ تعالیٰ کے اس عالم خلق کی بجلی ہے اور اس کا پاور ہاؤس ہے جس سے یہ نظام چلتا ہے. تمہیں بجلی سے کام ہے، تمہیں پاور ہاؤس سے کیا کام ہے؟ تو کسی ڈاکٹر کو 2000 روپے فیس دو، پھر اس سے پوچھو جناب ڈاکٹر یہ گولی میں کھاؤں گا لیکن بتاؤ اس کے اندر اجزاء کون سے، بتاؤ 2000 فیس لینے کے بعد تمہارا کیا اثر کرے گا؟ یہ کوئی بات ہوتی ہے؟ تمہیں پوچھنے کا پہلے سمجھو کہ حق ہے یا نہیں ہے. تم جس مقام کے نہیں ہو اس میں دخل اندازی کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. ہاں، ہم پاکستان میں نہیں رہیں گے جب تک ہمیں راز کا پتہ نہیں چلے گا. تو تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ تم اپنا کام کرو. ہم نفع کے تابع ہیں، ہم حقیقت پوچھنے کے نہیں ہیں. یہاں بھی ایسے ہی طرح ہے. ہمیں کیا غرض ان چیزوں سے؟ اور میزان کے بارے میں جو آخر میں وزن اعمال کا باب رکھا ہے، وہاں بھی معتزلے یہی کہتے ہیں کہ وزن اعمال سے مراد عدل و انصاف کرنا. یہ کوئی وزن حقیقی نہیں ہے کہ باقاعدہ ترازو ہوگی اور اس میں اعمال تولے جائیں گے، یہ چیز نہیں ہے. بلکہ اس مراد یہ ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی ہم عدل و انصاف قائم فرمائیں گے. اور کوئی چیز میزان حسی نہیں ہے بلکہ یہ میزان معنوی ہے. ہاں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علامہ ابو القاسمہ لالقائی رحمہ اللہ نے شرح السنہ میں ذکر فرمائی عن سلمان رضی اللہ عنہ انہ قال یوزع المیزان لہو لسان و کفتان لو وضعت فی احداہن السماوات والارض لوسعتہن. یہ ایک ایسی ترازو ہوگی جس کی پلڑے ہوں گے اور اس کی سوئی ہوگی. اگر ایک پلہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک پلے میں آسمان و زمین سارے رکھ دیے جائیں تو اس سے زیادہ وہ وسیع ہوگی. اتنی بڑی یہ ترازو ہوگی. یہ ترازو حق ہے، ثابت ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. حضور نے فرمایا اور اللہ نے قرآن میں فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. میزان حق ہے، عذاب قبر حق ہے، ساری چیزیں حق ہیں. یہ میزان حسی ہے، معنوی نہیں ہے. اور یہ آخر میں ذکر فرمایا، پہلے باب رکھا بابن کیف کان بدل وحی کے دین کے آنے کا ذریعہ، ایمان کے آنے کا ذریعہ، اعمال کے آنے کا ذریعہ وحی الہی ہے، عقل انسانی نہیں ہے. پہلے باب یہ رکھا اور آخر میں وزن کا باب رکھا. چونکہ بالکل ابتدا کے اندر وہ وحی الہی سے ابتدا ہے اور بالکل آخر جب انسان کے صحیفات کو صحفات کو لپیٹ دیا جائے گا وہ آخر میں میزان ہے. اسی لیے حضرت شاہ صاحب محدث العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بدأ البخاری رحمہ اللہ بمبدأ المبادی و ختم بغایت الغایات. تمام مبادیوں کا جو مبدأ ہے اس سے کتاب کی ابتدا فرمائی اور تمام غایات کی جو غایت ہے اس سے اپنی کتاب کا اختتام کیا. ہاں، یہ حسن ترتیب ہوتی ہے. اور پھر اس میں اشارہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر میں چونکہ وزن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمارے میزان میں ثقل عطا فرما دے. اسی لیے آخر میں یہ باب رکھی. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس باب کو کہاں رکھا گیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ رکھا ہے کتاب التوحید میں. ہاں، کتاب التوحید باب رج کتاب الرد علی الجہمیۃ توحیدہم. جہمیہ کی جو توحید، جو صفات کے منکر ہیں، اس کے بارے میں یہ باب رکھا ہے اور اس کے نیچے کلام اللہ کا مسئلہ بھی رکھا ہے. اور آخر میں اسی باب کے اندر بھی میزان کا مسئلہ بھی ہے اور کلام کا مسئلہ بھی ہے. اس لیے آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں باب قول اللہ عز وجل
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ یُوزَنُ، ہمارے اعمال بنی آدم کے اور ہمارے اقوال ان کا وزن کیا جائے گا، اور قرآن مجید یہ ہمارا قول نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا وزن نہیں ہوگا۔ یعنی اس سے پہلے جو مسئلہ ثابت کرتے آ رہے ہیں اسی کے اندر یہی باب میں اشارہ فرمایا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اس کلام کی صفت کے بارے میں جو حکم ہے وہ بیان فرمایا کہ جو متلو قرآن وہ قدیم ہے، تلاوت کرنے والا قاری اور تلاوت یہ ساری حادث ہیں، تلاوت بھی حادث ہے اور تالی بھی حادث ہے، اور متلو قدیم ہے، قاری بھی حادث اور قرات بھی حادث اور مقروء قدیم ہے، یہاں بھی یہی اشارہ کیا فرمایا۔ تو آخری باب فرماتے ہیں باب قول اللہ عز وجل وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کے ترازو قیامت کے دن قائم فرمائیں گے۔ یہ موازین جو ہے یہ میزان ان کی جمع ہے، یعنی ترازو، ترازو ایک ہوگی یا زیادہ ہوگی، بعض کہتے ہیں کہ زیادہ ہوگی اور بعض کہتے ہیں کہ ایک ترازو ہوگی، لیکن جس طرح سے آپ نے سنا کہ ایک ترازو اتنی بڑی ہوگی کہ گویا کہ کتنی ہی ترازو کا مجموعہ ہوگا، اسی لیے موازین کو جمع کر کے ذکر فرمایا۔ تو یہ اس کی فخامت اور عظمت شان کی وجہ سے، یا موزون کی جمع ہے کہ وزن کی گئی چیزیں، تو وزن کی گئی چیزیں چونکہ زیادہ ہوں گی، ہاں وزن ہر کسی کے اعمال الگ الگ ہوں گے، اشخاص الگ ہوں گے، اس لیے موازین کو جمع کیا۔ القسط یہ صفت ہے موازین کی، قسط یہ مفرد ہے اور موازین جمع ہے، یہ چونکہ مصدر ہے اس میں تذکیر و تانیث اور واحد جمع کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیوم القیامہ لأجل حساب یوم القیامہ یا فی یوم القیامہ، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ یُوزَنُ، بنو آدم کے اعمال و اقوال وہ وزن کیے جائیں گے۔ وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، قسط کے مناسبت میں چونکہ قسطاس کا لفظ اسی معنی میں ہے، قرآن کریم کی کسی بھی آیت میں جہاں ہو تو اس کو امام بخاری رحمہ اللہ تھوڑے سے یعنی مناسبت کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں، اسی لیے اس کو ذکر فرمایا۔ القسطاس والعدل بالرومیہ، فرماتے ہیں قسطاس عدل کو کرتی ہے رومی میں، عدل کو کہتے ہیں رومی زبان میں۔ رومی زبان کا لفظ قرآن میں کیسے آیا؟ اللہ فرماتے ہیں بلسان عربی مبین، تو فرماتے ہیں یہ اکثر اور اغلب کے لحاظ سے کہ قرآن کریم میں اکثر اور اغلب جو ہے وہ عربی ہے، تو اس لیے اس کو عربی کہا جاتا ہے۔ اگر پورا کلام فصیح ہو، اس میں ایک کلمہ غیر فصیح ہو تو پورے کلام کو فساد سے نہیں نکالتا، اس طرح سے ایک دو لفظ غیر عربی کا ہونا قرآن کریم کو عربی سے نہیں نکالتا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ عربی کی معنی کہ پورا قرآن عربی کے اندر ہے، تو یہ توافق لغتین سے ہے۔ وَيُقَالُ قِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْصِدِ، قسط مصدر مقصد کے بحذف زوائد، وَهُوَ الْعَادِلُ، مقصد عادل کو کہتے ہیں اور قاصد جو ہے وہ جائر کو کہتے ہیں۔ یہ ازداد کے قبیلے سے ہیں، کہتے ہیں یعنی باب افعال کے اندر جو حمزہ ہوتا ہے یہ حمزہ سلب کے لیے آتے ہیں۔ اب قسط کی معنی یعنی ظلم کرنا، اب جب اقساط میں آیا تو اقساط کی معنی ظلم کو ہٹانا، تو ظلم کو ہٹانا انصاف ہے، اسی لیے اقساط جو ہے انصاف میں استعمال ہوتا ہے، اور قسط جو مجرد ہے وہ ظلم کی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِدُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ آگے سند روایت جناب حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبد الرحمن ابن سخر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ علامہ ابن حجر وغیرہ نے لکھا ہے، دوسروں نے، کہ جب حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلی سے زیادہ پیار تھا تو اس کو اپنے جو ہے نا بازو میں ڈال کے پھر لے آتے تھے، کھیلتے تھے۔ تو حضور نے جب دیکھا تو حضور نے فرمایا انت ابا ہر، انت کیا؟ انت ابا ہرن یا انت ابو ہرن؟ ہاں انت ابا ہرن، یہ ہلکی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا امام اعظم سے کہ اگر کوئی کسی کو یعنی پتھر مار دے تو کیا اس پہ قصاص ہے؟
تو امام چونکہ اس کو شبہ عمل کہتے ہیں، تو امام صاحب رحم اللہ نے کہا ولو بجبل ابی قبیس، ولو بجبل ابی قبیس، جبل ابو قبیس پورا مار دے پہاڑ تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی دیت ہے، قصاص نہیں ہے۔ تو فرمایا ولو بے ابا قبیس، بے ابا قبیس۔ اب جب امام صاحب نے ابا قبیس کہا تو اس پہ اعتراض ہوا کہ امام ابو حنیفہ اس کو تو پتہ ہی نہیں عربی کی عبارت کا۔ اب آپ نے جب بخاری پڑھی ہوگی تو بخاری میں باب قصۃ غزوہ بدر، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا آنت ابا جہل، آنت ابا جہل و ابا جہل، حالانکہ ہونا چاہیے ابو جہل، لیکن اسماء ستہ مکبرہ کی اعراب جس طرح سے تینوں حالتوں میں واو الف یا کے ساتھ بالحروف کے ساتھ جس طرح فصیح ہیں، اگر صرف الف مقصورے کے ساتھ پڑھی جائے یہ بھی فصیح ہے، غیر فصیح نہیں ہے، یہ بھی فصیح ہے۔ ہاں، اس لیے کہ عرب کے ایک شاعر نے کہا ان اباہا و ابا اباہا قد بلغ المجد غایتہا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے ان ابا اباہا، ان اباہا و ابا ابیہا، ہونا تو اس طرح چاہیے، لیکن اس نے یہ کہا ان اباہا و ابا اباہا۔ تینوں اعراب اس کے فصیح ہیں، غیر فصیح نہیں ہے۔ انت ابا ہرن، حضور نے فرمایا تو ابو ہر ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نے جب مجھے اس نام سے پکارا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر کسی کو کہیں بلی والا تو نام اچھا لگے گا؟ صحابہ کی کیا شان تھی۔ ہاں، صحابی فرماتے ہیں کہ جب حضور نے مجھے اس نام سے پکارا، مجھے اتنی محبت ہو گئی کہ مجھے اگر کوئی ابو ہریرہ کہہ کر پکارتا ہے تو مجھے وہ اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ میرے محبوب نے مجھے اس نام سے پکارا۔ یہ تھا صحابہ کرام کی شان۔ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، حضور فرماتے ہیں کہ دو کلمے اللہ کو زیادہ محبوب ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کی صفت اس لیے لائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسعت رحمت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کلمے ہیں تو ہلکے لیکن میزان میں زیادہ بھاری ہیں، یہ وسعت رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ عمل قلیل اور اجر کثیر ہو۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں زیادہ وزندار ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے کلام کی یعنی جو انتہا ہے حدیث کی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر کی۔ ہاں، سبحان اللہ تنزیہات سے ہیں جو سلبی صفت ہے، بحمدہ یہ ثبوتی صفت ہے، یہ ایسے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ہے اس میں اثبات ہے اور ایک جز میں نفی ہے، تو یہ ایسے ہوا جیسے ہم کہیں لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر و کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنتی ہے۔ ہاں، تو گویا کہ اس میں اپنے حسن خاتمے کی طرف اشارہ فرمایا، اور پھر یہ چونکہ مجلس کتاب کو پڑھنا اپنی ایک مجلس قرار دیتا ہے، اور مجلس کا کفارہ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے شروع میں سند اور آخر میں متن، ہاں، سند اور متن کا مجموعہ یہ حدیث ہے۔ شروع میں سند، اس میں کیا کہا حدثنا الحمیدی، مادہ حمد رکھا، اور آخر میں متن اس میں فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، مادہ حمد رکھا۔ کیا کہا کہ اس کائنات کی ابتدا بھی حمد ہے اور انتہا بھی حمد ہے۔ ہاں، الحمدللہ رب العالمین، ابتدا حمد ہے، اور جنتی جب جنت میں جائیں گے تو آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، وہاں بھی حمد ہے۔ اور آخری بات کہ اس میں
سب سے پہلی جو حدیث ذکر فرمائی انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا مدار نیت پر ہے. یہ سب سے بڑی چیز ہے جو ضمیر کو جھنجھوڑنے والی ہے کہ معلمین متعلمین جتنے بھی ہو، سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انبیاء پر سب سے پہلی جو وحی آئی، جس طرح بعد نے کہا کہ وہ نیت کی تھی، لیکن علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیت کی وحی تمام انبیاء کے طور پر متفقہ طور پر آئی. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، سب سے یعنی متفقہ طور پر تمام نبیوں پر نیت کی وحی آئی کہ اللہ تعالیٰ کے عمل کی صورت اس کو نہیں دیکھا جاتا. اللہ تعالیٰ تو عمل کے یعنی باطن کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، تقوی کیا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ہم بھی انسان ہیں، لیکن ایک وہ انسان تھے جنہوں نے حضور کو دیکھا اور حضور کی نظر نبوت نے ان کے سینوں کو دیکھا اور جانچا. وہ شخص صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین تھے جو حضور فرماتے ہیں کہ اگر میرا ایک صحابی اگر ایک مد یا آدھا مد خرچ کرے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، تم اس کو نہیں پہنچ سکتے، اس کو برابر نہیں کر سکتے. اور ایک حدیث کسی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کچھ، اس لیے وہ قد کے چھوٹے تھے اور علم میں شان اتنی بڑی تھی کہ بخاری شریف ہی جو اپنے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی جو شرطیں رکھی ہیں، تو میں نے کہا اسی شرطوں پر سب سے پہلے صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس لیے الیس فیکم صاحب السواک والمطہر والوسادۃ والنالین، یعنی عبداللہ ابن مسعود. تو ابن مسعود چونکہ قد کے چھوٹے تھے، اگر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہو تو اندازاً 2.5 فٹ اس کا قد بنتا ہے، تو اتنے ہی تھے، 2.5 فٹ قد کے برابر تھے. اب کسی نے کچھ کہا ہوگا، کوئی مزاق کیا ہوگا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ مسند احمد کی حدیث ہے، عن علی رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل ابن مسعود اثقل فی المیزان عند اللہ من جبل احد. عبداللہ ابن مسعود کا ایک پاؤں یہ میزان کے اندر احد پہاڑ سے زیادہ وزندار ہے، اتنا وزن. ہاں، صحابہ کی اتنی بڑی شان ہے. قیامت کے دن کچھ ایسے اشخاص ہوں گے، کہتے ہیں نبیوں کا وزن نہیں ہوگا اور کفار کا وزن بھی نہیں ہوگا. انبیاء میں حسنات ہی حسنات ہے، کفار میں سیئات و سیئات ہیں. لیکن کچھ ایسے اشخاص ہیں، کتنی بڑے شان والے وہ ہوں گے جو حضور فرماتے ہیں میری امت میں 70,000 ایسے ہوں گے شخص جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. ہاں، تو حضرت عکاشہ اٹھے اور عرض کیا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، آپ دعا کریں اللہ مجھے ان میں سے بنائے. فقال انت منہم. پھر دوسرا اٹھا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں. تو حضور فرماتے سبق کا بیا عکاشہ، عکاشہ تم سے بازی لے گیا. تو بہرحال اب یہ ہے کہ حدیث کے پورے سیاق و سباق اور پورا جو یعنی محتویات چیزیں ہیں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور پھر یہ کہ برکت والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اخلاص بھی نصیب فرمائے، اور جتنے ہمارے لیے بھی دعا کریں اللہ ہمیں بھی عمل و استقامت نصیب فرمائے. اور یہ جتنے آنے والے جتنے ہیں جو بھی دعا کریں اپنی جائز حاجات کے لیے، صرف مانگے اور زبان سے کہہ بھی نہ سکیں، صرف دل میں ارادہ کریں تو ہم کہتے ہیں اللہ تو انہیں قبول فرما دے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. صحیح اخلاص سے بیٹھیں اور سمجھنے کی نیت سے بیٹھیں، اور جو کچھ سنیں، جو کچھ جب تک یہ مجمع ہے چلتا رہے، بیٹھے رہیں، دامن بھر کے جائیں. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اشف مرضانا واغسل حوائجنا واغفرنا في جميع مهماتنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من عافاتك من عقوبتك وبرضاك من سخطك وبك من كلام واستثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اختم بالصالحات أعمالنا اللهم بارك في هذه الجامعة اللهم اجعلها مباركة ودائمة ليوم القيامة اللهم احفظه أنت خير الحافظين وانصره أنت خير الناصرين اللهم احفظه اللهم افتح له من خزائن الغيب وحفظ له من بركاته لا إله إلا الله أنت سبحانك من الظالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. Subscribe my YouTube channel.